اور یہاں کی جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ نہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، نہ کسی قسم کا اس میں کوئی غیر قانونی کام ہوا، اور یہ حکومت کو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم، کوئی ایشو نظر نہیں آیا۔ اور حکومت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ریونیو اینڈ کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے اور جو لینڈ رجسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سرینا عیسیٰ نے اس وقت جو 3 پراپرٹیز خریدی ہیں، اس کے حوالے سے ہر قسم کے ٹیسٹ کیے گئے، اینٹی منی لانڈرنگ ٹیسٹ کیے گئے، جو ٹیکسیشن کے حوالے سے دیگر جتنے بھی جو مختلف یہاں پر ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے قانونی طور پر پوری۔ برطانوی حکومت کے کسٹمز اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مسز سرینا عیسیٰ نے جو پاکستان سے جو تقریباً 7.5 لاکھ پاؤنڈ بنتے ہیں، جو انہوں نے تقریباً 7 سال پہلے برطانیہ بھیجے تھے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے لیے پراپرٹیز خریدنے کے حوالے سے، برطانوی حکومت کا اب یہ کہنا، اور جو برطانیہ کی جو ریونیو اینڈ کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے انہیں کسی بھی قسم کا کوئی کنسرن نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پیسے بھیجے گئے تھے اس میں برطانیہ میں جو اینٹی منی لانڈرنگ جو ٹیسٹ ہیں، چاہے کوئی سے بھی پیسے جب پاکستان سے جو اس جیورسڈکشن سے باہر سے آئیں، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک سے، وہ سارے ٹیسٹ وہ اپلائی کیے گئے، اور برطانوی حکومت کو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم، کوئی ایشو نظر نہیں آیا۔ اور حکومت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ریونیو اینڈ کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے اور جو لینڈ رجسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سرینا عیسیٰ نے اس وقت جو 3 پراپرٹیز خریدی ہیں، اس کے حوالے سے ہر قسم کے ٹیسٹ کیے گئے، اینٹی منی لانڈرنگ ٹیسٹ کیے گئے، جو ٹیکسیشن کے حوالے سے دیگر جتنے بھی جو مختلف یہاں پر ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے قانونی طور پر پوری کی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے جب وہ پراپرٹیز کو بائی کرنے کے پروسیس میں تھی تو اس وقت ان سے کہا گیا تھا کہ وہ جو سورس آف انکم، جو اوریجن آف انکم ہے وہ بتائیں۔ اس حوالے سے سرینا قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو اپنی پوری جو انکم ہے جو ان کی ایک اسکول سے ہوئی تھی، بلکہ اس کے علاوہ دیگر جو ان کے جو بینکنگ سورسز سے جو انہوں نے پیسہ ریز کیا ہوا تھا اپنی جو ایسٹس اور دیگر ذرائع سے، وہ سارے کے سارے انہوں نے یہاں پر پیش کی، اور اس کے بعد وہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد انہوں نے 3 فلیٹس لیے۔ یہ اس حوالے سے جب ہم نے رابطہ کیا تھا یہاں کی جو لینڈ رجسٹری ہے اور جو HMRC جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ ریونیو اینڈ کسٹم، جس کو ہر مجسٹریز ریونیو اینڈ کسٹمز ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، خاص طور پر اس لنک کے ساتھ کہ اس وقت سپریم کورٹ میں سرینا عیسیٰ کی جو ججز کے سامنے بہت لینڈ مارک کیس ہے وہ چل رہا ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے اب تک کئی بار انٹروین کیا ہے، انہوں نے اپنے جو موقف ہے اس کو سامنے رکھا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کی جو مسز ہیں ان کے اوپر جو فنڈامنٹل جو ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے جو اپنے جو ایسٹس تھے، اور یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کی مسز ہیں انہوں نے ایسٹس کو کنسیل کیا، اور یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کو وہ ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے، اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے۔ اور ہم نے اس حوالے سے چونکہ اب اس تناظر میں یہاں ان دونوں ڈپارٹمنٹ سے پوچھا تھا کہ جو 3 پراپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے کیا جو برطانیہ کی کیا پوزیشن ہے، یہ آفیشیل رسپانس ہے جو دیا گیا ہے، لیکن یہ وہی منی ٹریل ہے جس کے بارے میں جسٹس جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ جسٹس عمر عطیہ بندیال نے جو کورٹ ہیئرنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی مسز ہیں انہوں نے پاکستان سے باہر پیسہ جو وہی ٹرانسفر کیا جو ان کی انکم تھی، اور یہ کہ انہوں نے سارا پیسہ بینکنگ چینلز کے ذریعے کیا، اور وہ آن ریکارڈ موجود ہے، اس میں کسی بھی قسم کی جو سپریم کورٹ مان رہی ہے کہ کسی بھی قسم کی جو بددیانتی وہاں پر سامنے نظر نہیں آتی، اور یہ کہ اس حوالے سے انہوں نے وہ ٹیسٹ پاس کیا ہے۔ یہ ریمارکس ہیں، بہت ریمارکیبل ہیں اس حوالے سے کہ جو اس حوالے سے ایویڈنس ہے وہ اب کورٹ پاکستان میں بھی کورٹ کے سامنے موجود ہے، اور یہاں کی جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ نہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، نہ کسی قسم کا اس میں کوئی غیر قانونی کام ہوا، اور یہ کہ جو پورے ٹیسٹ ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے کسی کے لیے بھی یہاں پر پراپرٹیز لینے کے لیے، اور خاص طور پر جب برطانیہ سے باہر اگر کوئی ریزیڈنٹ ہو وہ اگر لینا چاہے پراپرٹی تو اس کے حوالے سے جو ٹیسٹ تھے وہ سارے پورے کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں ان کی قاضی فائز عیسیٰ کی جو بیٹی اور بیٹا ہے ان کے جو فلیٹس ہیں وہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہیں، ان کے 3 یہاں پر جو پراپرٹیز ہیں جو خریدی گئی تھی جس کے لیے تقریباً 7.5 لاکھ پاؤنڈ اس وقت ٹرانسفر کیے گئے تھے، 3 پراپرٹیز ان میں سے 2 ایسٹ لنڈن میں ہیں اور ایک سینٹرل لنڈن میں ہے۔ جو سینٹرل لنڈن والا جو فلیٹ ہے چھوٹا فلیٹ ہے جی، اور یہ والا فلیٹ قاضی فائز عیسیٰ کی مسز نے اپنے اور اپنے بیٹے دونوں کے نام پر یہ خریدا، اور جو ایسٹ لنڈن کی 2 پراپرٹیز ہیں اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کی جو مسز ہیں ان کا نام ہے، لیکن ایک میں ان کی جو بیٹی ہیں
وہ ان کے ساتھ جوائنٹ ان کی پارٹنرشپ ہے، اور دوسرے میں ان کی جو تیسرا جو فلیٹ ہے اس میں ان کے بیٹا جو ارسلان ہے جو یہاں پر جو ڈاکٹر ہے ان کی جوائنٹ پارٹنرشپ ہے۔ لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس حوالے سے جب ہم نے مزید ان سے پوچھا کہ جو پیسے اس وقت دیے گئے اس میں جو HMRC کا یہ کہنا ہے کہ ان پراپرٹیز کے خریداری کے وقت نہ صرف یہ کہ پاکستان سے پیسہ آیا بلکہ جو ان کے بیٹی اور بیٹا تھے ان کے پاس اپنے بھی اس وقت جو وہ برطانیہ میں موجود تھے ان کے اپنے اکاؤنٹس میں یہاں پر بھی لوکل کچھ اماؤنٹ موجود تھی جس کو اس وقت ڈال کر جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو پوری کرنے کے لیے جو موگیج کے اوپر انہوں نے لیے گئے اور انہوں نے بھی پیسے ڈالے، یعنی یہ کہ یہ سارے پیسے وہی نہیں ہیں جو پاکستان سے ہے بلکہ ان کے پاس برطانیہ میں بھی ان کے جو اکاؤنٹس تھے وہاں پر ان کے جو بیٹی اور بیٹا ہے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے موجود تھے۔ یہ وہ 3 گھر ہیں جو 2 ایسٹ لنڈن میں اور ایک سینٹرل لنڈن میں جس کے حوالے سے جو سپائنگ بھی ہوئی تھی، اور یہ کورٹ میں جو مختلف جو لوگوں کے نام پیش کیے گئے تھے کہ آخر ہوا کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو بیٹی اور بیٹا ہے اور ان کی مسز ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک جاسوسی کمپنی کو ہائر کیا گیا۔ جس جاسوسی کمپنی کو ہائر کیا گیا ہے اس سے ہم نے بات کی، ہم نے ان سے اس حوالے سے تفصیلی سوالات پوچھے تھے، اور اس کمپنی کے جو ایک ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو تقریباً 5 سے 7 ہزار پاؤنڈز کے درمیان ان کو پیسے دیے گئے تھے، اور ان کو باقاعدہ طور پر کہا یہ گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو فیملی ہے ان کے حوالے سے پوری فائل بنا کر دی جائے، ان کے ایسٹس ٹریس کیے جائیں، اور اس حوالے سے سب سے پہلے لیڈ جو ایسٹس ریکوری یونٹ ہے اس کی طرف سے آئی تھی، اور وہ سارے جو انہوں نے ریکارڈ لیا ہوا تھا FBR کی طرف سے، اور اس کے بعد یہاں پر اس کمپنی کو انسٹرکٹ کیا گیا۔ انسٹرکٹ کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ اب کہہ چکی ہے کہ ایک برٹش پاکستانی بیرسٹر ہیں جن کا نام ضیاء نسیم ہے، انہوں نے انہیں انسٹرکٹ کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ وہ جو ان کے بہاف پر وہ ایکٹ کریں، اور یہ کہ اس حوالے سے وہ ان کی پوری ان کی فائل بنا کر دیں اور ان کی سرویلنس کریں۔ جس کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی جو بیٹی اور بیٹا ہے ان دونوں کی انہوں نے ایکسٹینسو سرویلنس کی، ان کو پیچھا کیا گیا، یہ دیکھا گیا کہ وہ کہاں پر جاتے ہیں، کہاں پر رہتے، اور جب ان کو یہ کلو ملا کہ یہ دونوں کہاں پر رہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مختلف جو قانونی ہے یہاں پر اس طرح کی سرویلنس ان سارے بھی جتنی جو ڈیپ سرچ ہے وہ کی گئی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری جو مکمل ان کی فائل تھی انکلوڈنگ کہ ان کی یہاں پر وہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے مختلف جابس کی ہیں، کہاں وہ جابس کرتے ہیں، ان کی آنا جانا کدھر ہے، ان کے رشتہ داریاں اور دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، مکمل جاسوسی والی جو فائل ہے وہ انہوں نے تیار کی اور پھر انہوں نے وہ حکومت پاکستان کو بھیجی۔ اس فائل میں سے بہت ساری چیزیں جو ابھی تک پبلک نہیں ہوئی ہیں چونکہ اس میں شاید کچھ ایسی مسالے والی بات نہیں ابھی تک حکومت کو ملی، لیکن جو چیزیں بہت ساری جو پراپرٹیز کے حوالے سے ان کو انیشیلی یہ اسکینڈلائز کیا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی یہ وہ پراپرٹیز ہیں جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ ان کی جو پراپرٹیز جو ان کی مسز نے خریدی ہیں اس حوالے سے ان کے پاس مکمل منی ٹریل موجود ہے، اور یہ کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی اس ان پراپرٹیز کی جو پرچیز ہے اس کے لیے انہوں نے ہنڈی کے ذریعے یا کسی دوسرے میتھڈ کے ذریعے نہیں بھیجا۔ اب ان جس جاسوسی کمپنی کے ساتھ ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس پورے معاملے میں جو ان کا کام تھا انہوں نے مکمل طور پر لیگلی ایکٹ کیا چونکہ ان کو انسٹرکشنز ملی تھیں، اور یہ کہ انہوں نے جو سرچ کے مختلف جو انہوں نے یہاں پر میتھڈز انہوں نے اڈاپٹ کیے یہ سارے وہ ہیں جو اس ملک میں لیگل ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے کوئی انلیگل سرویلنس نہیں کی۔